وہ جو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں وقت انہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو آگے بڑھتے ہیں تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے۔ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ان الفاظ میں ہے جو دلوں کو جلا دیں اور حوصلوں کو بیدار کر دیں۔ چھوٹے مواقع دراصل عظیم کامیابیوں کا دروازہ کھولنے والی کنجیاں ہیں۔ آزادی کی حفاظت کرنے والوں کے لیے کوئی قربانی چھوٹی نہیں، کوئی قیمت زیادہ نہیں۔ جو قوم اپنے دشمن کا سامنا کرنے سے گھبرائے وہ غلامی کے اندھیروں میں ڈوبنے کے لیے تیار رہے۔ یہ ہیں الفاظ ڈیموتھینیز کے، اس یونانی خطیب کے جس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ ایک تیر کی مانند تھا۔ ایسا شخص جس نے ثابت کیا کہ اصل جنگ تلواروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ ان تقریروں سے جیتی جاتی ہے جو قوم کے خون میں آگ لگا دیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ڈیموستھینیز کی زندگی کے سفر پر، جہاں لفظ ہی ہتھیار تھے اور حوصلہ اس کی ڈھال۔ 353 قبل مسیح میں ایتھنز کی عوام کی صفوں سے ایک ایسے شخص کی آواز ابھری جو اگلے 20 سال تک مسلسل نہ صرف ایتھنز بلکہ تمام سرزمین یونان پر اپنی شخصیت کا اثر ڈالتا رہا۔ لانگینیس نے ڈیموستھینیز کو ایک کڑکتی ہوئی گرج سے تشبیہ دی ہے۔ ڈیموستھینیز 384 قبل مسیح میں 98ویں اولمپیاڈ کے آخری سال یا 99ویں اولمپیاڈ کے پہلے سال کے دوران پیدا ہوئے۔ اس کا والد ایک دولت مند تلوار بنانے والا تھا۔ ڈیموستھینیز صرف 7 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ کم سنی میں اس کی آبائی جائیداد کا انتظام چند متولیوں کے سپرد ہوا، لیکن انہوں نے اس کا انتظام اس درجہ خراب کر دیا کہ آخر ڈیموستھینیز کو، جس کے میلان شروع ہی سے فصاحت و بلاغت کی طرف تھا، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا پڑی۔ مشہور یونانی تاریخ دان پلوٹارک کے مطابق اس کی ایک بار شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی، جس کا نام نامعلوم ہے، کے بارے میں صرف یہ معلومات ہیں کہ وہ ایک ممتاز شہری ہیلیوڈورس کی بیٹی تھی۔ ڈیموستھینیز کی بھی ایک بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی فلپ دوم کی موت سے چند دن پہلے جوان اور غیر شادی شدہ مر گئی۔ تین سو 64 قبل مسیح میں اس نے اپنی پہلی عدالتی تقریر 20 سال کی عمر میں کی، جب اس نے اپنے متولیوں میں سے ایک اوفولوس کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور اس کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ اس کی اس کامیابی نے ایتھنز کے شہریوں پر گہرا اثر ڈالا، چنانچہ اس نے شہر میں اپنا دفتر کھول کر تقریر نویسی یا لوگوگرافر کا پیشہ اختیار کیا اور اس کے پاس بہت سے موکل بھی آنے لگے۔ ایتھنز میں ان دنوں یہ قاعدہ تھا کہ فریق مقدمہ کو اصالتاً اپنی پیروی خود کرنا پڑتی تھی، چنانچہ اگر کوئی شخص خود فی البدیہہ تقریر پر قادر نہ ہوتا تو کسی دوسرے سے تقریر لکھوا کر عدالت کے سامنے سنا دیتا، یا اس کے کسی ہمدرد کو اس کے حق میں بولنے کی اجازت ہوتی تھی، جسے یونانی زبان میں سیونیگوروس کہا جاتا تھا۔ اس طرح ڈیموستھینیز نے سیونیگورس کا پیشہ اختیار کر لیا۔ کچھ مدت کے بعد اس نے قانونی تقریر نویسی کے پیشے کو ترک کر کے میدان سیاست میں قدم رکھا اور ایتھنز کی ریاست کا صلاح کار یاسیوم بولوس بن گیا۔ 348 قبل مسیح میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ میڈیاس، ایک امیر ایتھنیائی نے عوامی طور پر اس وقت گریٹر ڈینیسیا میں ڈیموستھینیز کو تھپڑ مارا جب وہاں دیوتا ڈیونیسس کے اعزاز میں ایک بڑا مذہبی تہوار جاری تھا۔ میڈیاس یوبلس کا دوست تھا اور ڈیموستھینیز کا پرانا دشمن بھی تھا۔ 361 قبل مسیح میں اس نے اپنے بھائی تھریسائکلوس کے ساتھ اپنے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے تشدد سے توڑ پھوڑ کی تھی۔ ڈیموستھینیز نے اپنے میر مخالف پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا اور میڈیاس کے خلاف عدالتی تقریر لکھی۔
یہ تقریر اس وقت کے ایتھنیائی قانون کے بارے میں اور خاص طور پر حیبرس کے یونانی تصور کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے، جس میں اس نے کہا کہ ایک جمہوری ریاست تب تباہ ہو جاتی ہے جب قانون کی حکمرانی دولت مند اور بے ضمیر آدمیوں کے ہاتھوں کمزور ہو اور شہری تمام ریاستی امور میں طاقت اور اختیار قوانین کی مضبوطی کی وجہ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اسکالرز کے درمیان یا تو اس بات پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے کہ آیا ڈیموستھینیز نے آخرکار میڈیاس کے خلاف یہ مقدمہ جیت لیا یا نہیں۔ 354 قبل مسیح میں اس نے عوام کے سامنے پہلی مرتبہ تقریر کی۔ سلطنت ایران مدت سے روبہ زوال تھی۔ 358 قبل مسیح میں جب اردشیر تخت نشین ہوا تو اس نے سلطنت کی ساکھ کو تھوڑا بہت بحال کر دیا اور ساتھ ہی ایشیا کوچک کی افراتفری کی طرف توجہ دی، جیسے یہ مشہور ہو گیا کہ وہ یونان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایتھنز کے لوگوں میں ایران کے خلاف جذبات ابھرے اور لوگوں کا خیال ہوا کہ ایران کے خلاف لیگ بنائی جائے اور اس پر حملہ کیا جائے۔ ڈیموستھینیز نے اپنی تقریر ڈی سوموروس میں اس خیال کے خلاف آواز بلند کی اور زور دیا کہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے ایتھنز کو ہر کیل کانٹے سے پوری طرح لیس ہونا چاہیے۔ پھر 352 قبل مسیح میں جب میگاپولس نے ایتھنز سے مدد طلب کی تو ڈیموستھینیس نے اسے منظور کرنے کی صلاح دی تاکہ اسپارٹا کی مزید ترقی کو روکا جائے، لیکن جس معاملے نے ڈیموستھینیس کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور اسے ایک اہم یونانی سیاستدان اور مفکر کا درجہ دلایا، وہ مقدونیہ کے فلپ دوم کے جارحانہ عزائم تھے۔ اس موضوع پر اس کی تقاریر نے اسے دنیا کے مقرروں کی صف اول میں پہنچا دیا۔ 352 قبل مسیح میں جب مقدونیہ نے پروپونٹس تک اور بیزنطین سے الحاق کیا تو النتھوس نے مقدونیہ کے ساتھ اپنے اتحاد کو چھوڑ کر ایتھن سے اتحاد کر دیا۔ چنانچہ فلپ نے اس کا رخ کیا تاکہ اس کا اپنی سلطنت سے الحاق کرے۔ اسی موقع پر ڈیموس نے قطعی طور پر فلپ کی مخالفت اور یونانیوں میں اس کے خلاف تبلیغ کرنا شروع کی۔ فلپ کے خلاف اس کی یہ تقاریر تاریخ میں فلپیان کہلاتی ہیں۔ اپنی پہلی فلکوی میں وہ بتاتا ہے کہ اگر ایتھنز اور مقدونیہ کے مابین جنگ ہو جائے تو اس کا انتظام کیسا ہونا چاہیے۔ اپنی دوسری تقریر میں وہ یہ کہہ کر ایتھنز کے لوگوں کا دل بڑھاتا ہے کہ فلپ کے اثر کی بنیاد نہایت کمزور ہے اور خود مقدونوی بھی اپنے اس بادشاہ کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن فلپ کی اہمیت کو نظر انداز کرنے کے معنی یہی ہو سکتے تھے کہ مقرر خود ہی اصل صورتحال سے واقف نہیں، اپنے ہم وطنوں کو وقتی جوش دلا کر وہ فلپ کی طاقت کا غلط اندازہ لگا رہا تھا۔ بہرحال اسے صورتحال کا صحیح اندازہ تھا یا نہیں، مگر اس نے اپنی ان سحر انگیز تقاریر سے بڑی شہرت پائی۔ فلپ کی فتح ایتھنز کے بعد بھی ملک میں ڈیموستھینیس کی عزت برقرار رہی، تاکہ اسے بددیانتی کے مبہم الزامات لگا کر جلا وطن کر دیا گیا۔ اسکندر اعظم کی وفات کے بعد وہ واپس آیا، مگر ایتھنز کی طاقت کو نئے سرے سے استوار اور بحال کرنے میں ناکام رہا اور اینٹی پیٹر سے شکست کھانے کے بعد اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ تاہم اس کی تقاریر 19ویں صدی تک نمونے کی تقاریر کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔